Hello and welcome to کشمیر نیوز ایکسکلوسیو آن ریڈیو ہمالیہ. میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا. ناظرین، اس وقت پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر میں ایک انقلابی ہلچل ہے، اور یہ انقلابی ہلچل اچانک نہیں پیدا ہوئی، بلکہ یہ کئی دہائیوں سے پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستان جو زیادتیاں کرتا رہا ہے اس کا یہ ایک کلائمیکس ہے. اور اس کو ٹریگر جو کیا ہے، سب کو اکٹھا کرنے میں جو کی رول پلے کیا ہے، وہ بجلی کے بلوں پر لگائے گئے اضافی ٹیکسز نے کیا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2023 اگست سے یہ تحریک شروع ہوئی کہ بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کیا جائے. جگہ جگہ دھرنے ہوئے. عوامی ایکشن کمیٹیاں جو تھیں مختلف شہروں کی، انہوں نے مختلف اوقات میں دھرنے دیے، مظاہرے کیے. تاجروں کی انجمنوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال دسمبر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں تمام یہ جو ایکشن کمیٹیاں تھیں ان کو اکٹھا کیا گیا. تاجروں کی تنظیمیں ان میں فعال تھیں. بیسیکلی یہ تاجروں کی تنظیموں کے کنٹرول میں تھیں یہ ساری عوامی ایکشن کمیٹیاں. اور آج بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تاجروں کی تنظیم ہی کنٹرول کرتی ہے اس کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو کلاس سٹرکچر ہے، یعنی اس کی طبقاتی ساخت جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، وہی اس کی اب سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے حتمی جو نتائج ہیں ان کے حصول میں. کیونکہ تاجر طبقہ جو ہے بنیادی طور پر وہ ایک انقلابی طبقہ نہیں ہوتا، وہ معاشی مفادات سے آگے، خاص طور پہ تیسری دنیا میں جانے کی جبلت نہیں ہوتی اس کے اندر اس کے جو ہے اس کی فطرت نہیں ہوتی. اس کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے منافع جو سکڑ رہا ہو منافع، اس کو ایک تو سکڑنے سے روکنے کی کوشش کرے، اور دوسرا ایسے مطالبات لے کر سامنے آئے جن کو وہ گورنمنٹ سے منظور کروائے یا صاحب اختیار سے منظور کروائے، جس سے اس کا وہ منافع جو ہے وہ اس کا ریشو نہ صرف یہ کہ بڑھ جائے بلکہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جائے. تو ظاہر ہے کہ تاجروں کی قیادت میں چلنے والی سماجی تحریکوں میں اور مزدوروں کی قیادت میں چلنے والی سماجی تحریکوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور یہ فرق جو ہے قیادت کے فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے. اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاجروں کی جو موومنٹ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں، یہ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی. جو اس کا پیریڈ تھا 11 مئی سے لے کے 15 مئی تک کا، جس میں یہ ایک فیصلہ کن انداز میں تبدیلی لا سکتے تھے پی او جے کے میں، وہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور اس کے نکلنے کی وجہ سے اب ان کی بارگیننگ پاور بہت کمزور ہو چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے سیاسی قیدی رہا نہیں ہوئے. 2020 سے لے کے اب تک ان کے خلاف جو کیسز بنے تھے لوگوں کے خلاف، وہ کیسز ابھی تک ختم نہیں کیے گئے. بلکہ جو 23 ارب روپیہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دیا تھا آزاد کشمیر گورنمنٹ کو، اس میں سے جو 4 ارب روپیہ دینا تھا وابڈا کو، یہ جو بل پے نہیں کیے لوگوں نے، اس کی مد میں جو گرانٹ کی شکل میں ملے پاکستان سے پیسے، اس میں سے وہ 4 ارب روپیہ بھی غائب ہو گیا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے ان کا مین فوکس جو ہے وہ اب یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. سیاسی قیدیوں پہ بہت تشدد ہو رہا ہے. میرپور کی جیلوں میں لوگ بند ہیں، اور جیلوں میں بھی بند ہیں. کچھ لوگوں کو پاکستان بھی کہتے ہیں کہ لے جایا گیا، وہاں کی جیلوں میں بند ہیں. بیسیکلی جیلوں کے اندر یہ بند نہیں ہے، بلکہ جیلوں کے اندر موجود ٹارچر سیلز میں بند ہیں. تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی ایک لانگ مارچ قسم کی چیز جو ہے وہ دوبارہ سے تشکیل دی جائے گی، اور اس کا رخ میرپور کی طرف ہوگا، اور میرپور سے سیاسی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ میرپور جیل کے باہر یا کسی اور سرکاری عمارت کے باہر دھرنا دیا جائے گا. بہرحال یہ ایک موومنٹ تھی جس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا. میں قطعاً مایوس نہیں ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مایوسی پھیلا رہا ہوں.
میں آپ کو صرف یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 1972 میں جون سے لے کے اگست تک 1972 میں کراچی کے اندر ایک بہت بڑی مزدور تحریک ابھری، جس کے لیڈر باچا خان اور عثمان بلوچ تھے۔ 1960 کی دہائی میں ناظرین، کراچی میں بڑے پیمانے پر جب صنعت کاری ہوئی اور وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بہت زور پکڑا، شپنگ انڈسٹری میں ملازمتیں نکلیں، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا جسے آج کہتے ہیں، اس زمانے میں نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونسز کا نام ہوتا تھا، وہاں سے مائیگریٹ کر کے کراچی گئے، اور اس میں پنجابی مزدور بھی گئے۔ اور یہ وہاں پہ ایک فیکٹری ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ حقیقی معنوں میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے جو مزدور تھے ان کے درمیان ایک جو کامن گراؤنڈ تھی، ایک جو مشترکہ ان کا رشتہ تھا، وہ صنعتی مزدور کا تھا۔ اور پھر صنعتی مزدوروں نے علاقائی تعصبات سے بالا تر ہو کے وہاں پہ ایک بہت بڑی تحریک چلائی ایوب خان کے خلاف، اور اس تحریک کے نتیجے میں پھر وہاں پہ فیکٹریوں پہ قبضے بھی ہوئے، گولی چلی، لوگ مرے۔ بھٹو صاحب اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے۔ بنگلہ دیش کے بننے کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یہ سال ڈیڑھ سال کے بعد یہ تحریک اٹھی تھی، تو اس سے بہت خوفزدہ تھے پاکستان کی سرکار بھی۔ اور بھٹو صاحب، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب لڑنے کی تیاری میں لکھا ہے، تجزیہ کیا ہے اس دور کا، بھٹو صاحب کو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ سوشلزم کے نام پہ جو ہے مزدوروں کو سے جو پاور مزدوروں کے پاس ایک طبقے کی حیثیت سے آ گئی تھی، اس کو ان سے واپس کس طرح سے لیا جائے۔ اور نیشنلائزیشن اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو تعینات کیے انہوں نے لیبر کے نمائندے اور ٹریڈ یونین رائٹس اور یہ سارا کچھ جو ہے، اور ٹرائل کورٹس جو ہے لیبر کی، یہ سب اسی کا، اور نیشنلائزیشن خاص طور پہ اسی کا ایک سلسلہ تھا کہ مزدوروں سے جو ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی تھی وہ واپس کیسے لی جائے۔ اس دوران ناظرین، مزدور طبقے کی جو قیادت تھی وہ اپنے معاشی مطالبات کو سیاسی مطالبات میں تبدیل کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو یہاں میں اس میں جانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ میں نے اپنے کتاب لڑنے کی تیاری میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ لیکن اس میں ایک میجر عنصر جو ہے وہ پاکستان کا جو بایاں بازو پیپل پارٹی میں گھسا ہوا تھا، ان کی ناسمجھی کی وجہ سے، اور معراج محمد خان اس وقت لیبر منسٹر تھے، اور ان لوگوں کی جو ہے وہ موقع شناسی کی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے وہ تحریک جو ہے وہ سیاسی رخ اختیار نہیں کر سکی۔ ورنہ اس وقت کراچی میں وہ واحد پیریڈ ہے جس میں کراچی جو ہے وہ ایک مزدور، حقیقی مزدور ریاست بن چکی تھی، اور مزدوروں کے کنٹرول میں پورا شہر آ چکا تھا۔ وہ تحریک نہیں بڑھ سکی، اس کے سیاسی پروگرام نہیں تھا، ان کا زیادہ سے زیادہ سیاسی پروگرام یہ تھا کہ جی ایک عدالت بنائی جائے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ مزدوروں پہ گولی جو چلی ہے اور جو شہید ہوئے مزدور، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی ان کے مطالبات جو ہے وہ دیگر تھے، ان کا تعلق ٹریڈ یونین کے مطالبات سے تھا، بونسز سے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بے شک کہ ان کے جو لیڈر تھے وہ مزدوروں کے ساتھ جب تقریریں کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، تو اس میں بڑی انقلابی تقریریں کرتے تھے، لیکن وہ ایک سیاسی پروگرام اس تحریک کو اس وقت دینے میں ناکام ہو گئے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اس تحریک کو پنجاب کے ساتھ اور دوسرے علاقوں کے ساتھ جوڑنے میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ناظرین، عوامی ایکشن، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس سیاسی پروگرام نہیں ہے۔ سیاسی پروگرام سے میری کیا مراد ہے؟ سیاسی پروگرام سے میری مراد یہ ہے کہ جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ڈیم ہمارے، قبضہ تمہارا نامنظور، پانی ہمارا، بجلی تمہاری نامنظور، تو اس کا آگے سیاسی پروگرام یہ بنتا ہے کہ پاکستان سے آزادی ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ڈیم ہمارے، قبضہ ہمارا، یا پانی ہمارا اور ملکیت ہماری جو ہے
وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، اور اس میں تاجر برادری اور شوکت نواز میر کا جو طبقاتی ان کی جو کردار ہے وہ رکاوٹ ہے اس تحریک کو انقلاب میں تبدیل کرنے کی۔ اور جس طرح 1972 کی جو موومنٹ کے تھی، اس کے جو لیڈر بار بار پاکستان سے انصاف مانگ رہے تھے، اسی طرح سے شوکت نواز میر بھی بجائے آزادی کا نعرہ لگانے کے اور خود مختاری اور یہ سارا نعرہ لگانے کے، وہ پاکستان کو آج بھی بڑا بھائی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو ہمارے جائز مطالبات ہیں وغیرہ وغیرہ، لہٰذا انہوں نے اس کو لمٹ کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی غور طلب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب 1972 میں کراچی میں مزدوروں کی تحریک ناکام ہوئی، یعنی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا قیادت کی کنفیوژن کی وجہ سے، قیادت کے پاس ایک پراپر پولیٹیکل پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا، بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا کراچی میں، اور وہ کریک ڈاؤن چلتا رہا 1973 تک۔ اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں بہت سارے جو لوگ ہیں، جو مزدور تھے، پشتون تھے یا پنجاب کے تھے یا دوسرے علاقے بلوچ تھے، ان کو کراچی سے جانا پڑا۔ کئی ان میں سے گاؤں اپنے دیہاتوں میں واپس چلے گئے، سوات چلے گئے، دھیر وغیرہ ادھر ادھر چلے گئے، اور کئی جو ہے وہ گلف سٹیٹس میں چلے گئے۔ اور بھٹو نے پھر لیبیا کے ساتھ اور دوسری گلف سٹیٹ کے ساتھ لیبر کے معاہدے کیے، اور اس نے یہاں سے جتنی ملیٹنٹ لیبر تھی، یعنی جنگجو لیبر جو تھی، اس کو ایک رستہ دیا گلف جانے کا، اور یہاں سے بڑی تعداد میں مزدور طبقہ گلف چلا گیا، جس کی وجہ سے مزدور تحریک اندر سے کمزور ہو گئی۔ اور پھر بھٹو صاحب کی جو پالیسیاں تھیں، ایک طرف امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش، ایک طرف اسلامک پارٹیوں کو خوش کرنے کی کوشش اور اسلامی دنیا کو خوش کرنے کی کوشش، اس نے جو ان کا الیکٹورل بیس تھا اس کو اتنا کنفیوز کیا کہ اس نے پھر ایک خلا جو تھا وہ پیدا ہو گیا۔ وہ خلا جو ہے بھٹو کی پالیسیوں کی مایوسی کی وجہ سے پیدا ہوا، اور اس خلا میں پھر انتہائی رجتی دائیں بازو کی، یعنی رائٹ ونگ کی مذہبی جماعتیں جو ہیں، وہ 11 جماعتی اتحاد بنا کے PNA کے نام سے، پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے، انہوں نے پھر کراچی میں وہ جگہ فل کی، اور پھر جو ہے وہاں پہ مزدور تحریک بالکل مطلب ہے کہ ختم ہو گئی، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فضا میں پھر جو ہے وہ ایک طبقاتی بنیادوں پہ جو اتحاد ہوا تھا، وہ پھر ہم دیکھتے ہیں قومی بنیادوں پہ زوال پذیر ہوا۔ اور پھر اس زوال پذیری کے اندر سے جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ونگ کی ریلیجس پارٹیز اور ریلیجس آرگنائزیشنز نے وہ جگہ فل کی، وہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ MQM کی شکل میں، مہاجر قومی موومنٹ کی شکل میں جو ہے وہ بالکل ہی مزدور تحریک جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی، اور طبقاتی جدوجہد کی جگہ قومی شناخت کی جدوجہد نے لے لی۔ یہی اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں خطرہ ہے کہ وہ جو قبائلی تقسیم تھی لوگوں کی، ٹبر پرستی، قبیلہ پرستی، وہ جو 11 مئی کو ہم نے 5 لاکھ آدمی جو مظفر آباد میں پہنچا لانگ مارچ کے نتیجے میں، وہ جو قبائلی فالٹ لائنز مٹ گئیں، وہ جو تفریق مٹ گئی، اور سب کہہ رہے تھے ہمیں قوم بن گئے، ہمیں قوم بن گئے، تو قوم تو بن گئے۔ جس طرح کراچی میں مزدوروں کے لیڈر کہہ رہے تھے آج ہم ایک طبقہ بن گئے ہیں، ہم نہ پشتون ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ مہاجر ہیں، ہم مزدور طبقہ ہیں، تو وہی تقریریں اسی طرح کی آج یہاں ہو رہی ہیں کہ ہم اب سدن نہیں ہیں، ہم جٹ نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ چودھری نہیں ہیں، ہم سدوزئی نہیں ہیں، ہم راجپوت نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہے۔ تو اس کو اب ریورس گیئر بھی لگ سکتا ہے، اور اس کو ریورس گیئر لگانے کے لیے پاکستان کی ریاست اور پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی رجتی طاقتیں آلریڈی مصروف ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔ دوسری طرف شوکت نواز میر اور جوائنٹ
عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کمیٹی ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ ایک سر کٹی ہوئی مرغی کی طرح، ہیڈ لیس چکن کی طرح وہ اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ وہ کبھی سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے۔ جب مطالبات پورے کرانے کا ٹائم تھا 11 سے 15 مئی تک کا، اور یہ مظفر آباد میں بیٹھے تھے، اس وقت تو ان میں جرت نہیں ہوئی اتنی کہ یہ وہاں کہتے کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو گھبرا گئے۔ جو فائرنگ وغیرہ ہوئی، شوکت نواز میر کی آپ 13 تاریخ کی اور 12 تاریخ کی رات کی جو تقریریں انہوں نے کہا گورنمنٹ کالج گراؤنڈ میں کی ہیں مظفر آباد میں، اگر وہ سنیں تو اس میں وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم یہاں پہ لاشیں گرانے کے لیے گروانے نہیں آئے، یہ بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ وقت تھا جب وہ پولیٹیکل لائن دیتے اور مظفر آباد اسمبلی پہ قبضے کی کال دیتے۔ تو اب یہ جو ایک قوم کہتے ہیں کہ ہم بن گئے ہیں، یہ اب دوبارہ مذہبی بنیادوں پہ اور قومی بنیادوں پہ تقسیم ہو کے انتہائی خطرناک رد انقلاب جو ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں آنے کے چانسز جو ہے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ بھارت کی طرف سے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھانا۔ فائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ قبضہ کرتے یا فوجیں بھیج دیتے۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو، ہائی کمشنر کو دلی میں بلاتے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر میں، اور اس کو احتجاج کرتے اس کے ساتھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم کو انڈین سٹیزن سمجھتا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا ٹو ٹانگ ہیں، تو ٹو ٹانگ پہ تو فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ بے شک الیکشن کیمپین چل رہی ہو، لیکن سرکاری سطح کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا، آپ نے نہیں اٹھایا۔ دوسرا، یونائٹڈ نیشن میں جو آپ کے مندوب ہیں، جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ UN میں نہیں اٹھایا۔ یہ تو ایک سائیڈ ہے۔ دوسری سائیڈ یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی سپورٹیو سٹیٹمنٹس نہیں آئیں اس موومنٹ کے لیے تھرو آؤٹ۔ میں نے بے شمار آرٹیکل لکھے ہیں، اور اگر آپ جا کے میرے آرٹیکل دیکھنا چاہیں تو آپ گوگل کر سکتے ہیں، ڈاکٹر امجد ایوب مرزا منوج سنہا آرٹیکل کلک کریں۔ منوج سنہا از اور لیفٹیننٹ گورنر ایز ویل۔ مطلب میں نے یہ مدعا اٹھایا کہ کیا منوج سنہا جو جموں کشمیر کے گورنر ہیں، کیا وہ صرف جموں کشمیر اور لداخ کے گورنر ہیں؟ اگر ہم انڈیا کا حصہ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا کا حصہ ہیں، تو پھر منوج سنہا POJK اور گلگت بلتستان کے بھی گورنر ہوئے۔ تو پھر وہ گورنر کو نظر نہیں آ رہا کہ POJK میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ یہ میں نے مسلسل پچھلے 2 سال سے میں یہ لکھتا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہندوستان کے کچھ حلقے جو ہے وہ مجھ سے ناراض بھی ہوں کہ میں ان کو ایسے ٹائٹ سپاٹ میں کیوں کھڑا کر رہا ہوں۔ میں نے تو امت شاہ جی کے بارے میں بھی لکھا ہے، میں نے تو بہت سارے آرٹیکل ایسے لکھے ہیں جس میں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ یہ کیوں۔ تو یہ جو بھارت کی طرف سے سردموری رہی ہے، اس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑا ہے POJK میں، اور یہی وجہ ہے کہ POJK کے اندر پاکستان کے ساتھ تو الحاق کی بات نہیں ہو رہی عوام کی طرف سے۔ عوام تو یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے نہیں جانا، پاکستان کے جھنڈے بھی اتار دیے، سارا کچھ کیا انہوں نے، لیکن وہ بھارت کے ساتھ الحاق کا نعرہ بھی نہیں لگا رہے، بلکہ وہاں پہ اس وقت جو نعرہ لگ رہا ہے وہ آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے۔ ہم کیا مانگے؟ آزادی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اور پھر پاکستان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے 29 مئی کو جو بیان دیا ہائی کورٹ اسلام آباد میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم احمد فراد جو شاعر انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور کشمیر میں ہے، اس کو ہم نہیں لا سکتے عدالت میں، یا اس کے کیس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، کیونکہ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آزاد کشمیر جو POJK ہے، وہاں پہ بڑا جشن منایا گیا عوامی حلقوں میں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان تو ہمیں ریکگنائز کرنے والا پہلا ملک بن گیا کہ ہم ایک الگ قوم ہے، الگ ملک ہے۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے بہت مشکل ہے اس نیریٹو کو آگے لے کر چلنے میں POJK میں اور گلگت بلتستان میں،
کہ وہ علاقے بھارت کا جو ہے پولیٹیکل نیریٹو اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن اب نہیں ہے کہ جس فاؤنڈیشن کے اوپر یہ کیمپین جو ہے پی او جے کے میں کی جاتی. تو بہت اس تحریک کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب تبدیل ہوں گی. اور بے شک یوگی جی نے ممبئی میں الیکشن کیمپین کے دوران تقریر میں یہ کہا کہ 6 مہینے میں ہم پی او جے کو لے لیں گے، لیکن جو ان کی الیکشن میں کارکردگی رہی ہے اور جس طریقے سے بی جے پی اور این ڈی اے کی جو کوalition ہے اس کو روکا گیا ہے، میں روکا گیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس طرح سے اس کو ایبسولوٹ یا 2/3 میجورٹی لینے سے روکا گیا ہے، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک بھارت جو ہے وہ اب کشمیر کے حوالے سے یعنی پی او جے کے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑی کمزور وکٹ پہ آ گیا ہے. اور انلیس کہ بھارت اور چین کے درمیان کوئی معاملات طے ہو جائیں، یہ مسئلہ جو ہے اب حل نہیں ہوگا. لیکن ہم واپس پلٹتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو آزاد کرانا پاکستان سے، یہ ہمیشہ سے میری جو سیاسی جدوجہد ہے یا نیریٹو ہے اس کا ایک مین ایشو رہا ہے کہ پی او جے کے کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے، آزاد کروایا جائے اس کو، یہاں ایک انقلابی حکومت قائم کی جائے، وہ انقلابی حکومت پھر ہندوستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. سمجھے کہ نہیں کہ ہم نے صاحب نے ہندوستان میں جانا ہے یا ریفرینڈم ہونا ہے یا پی او جے کے اور گلگت بلتستان ایک علیحدہ سے ایک ریاست کے طور پر قائم ہوگی یا کیا جو بھی ہوگا. لیکن وہ لمحات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، وہ لمحات نکل چکے ہیں. آگے کیا ہوگا تھوڑا سا اس کا میں آپ کو نقشہ پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ کل جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں کانفرنس کی ہے، انٹرنیشنل شاہ ہمدان کانفرنس. اس میں لیاقت بلوچ، سردار یعقوب خان جو پی او جے کے پہلے صدر رہ چکے ہیں، میرے خیال وزیر اعظم صدر، شاہ غلام قادر مسلم لیگ نون کے اور دیگر کا خطاب تھا. لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں. اور وہاں پہ جو آج خبریں چھپی ہیں، سرخیاں جو چھپی ہیں اخباروں میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے دنیا کو بھارتی دہشت گردی کا نوٹس لینا چاہیے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کانفرنس میں. اس کے علاوہ استحکام پاکستان ریلیاں نکل رہی ہیں پورے پی او جے کے میں. 13 جون کو پھر نکال رہے ہیں سردار عتیق جو مجرم کانفرنس کے صدر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کا دیکھیں، دشمن کی بھی کسی نہ کسی چیز کی جو اگر اچھی ہو تو تعریف کرنی چاہیے. دشمن ہے لیکن اس کے کام کی کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ اور جتنی جواں مردی کے ساتھ اور جتنی مال استعمال کیا ہے آئی ایس آئی نے انڈیا مخالف نیریٹو بلڈ کرنے پہ، اس پر تو آئی ایس آئی کی مطلب ہے قابلیت کی داد دینی چاہیے نا، کہ وہ انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے اپنے تمام ان جو یہ گند ہے اس کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہے، وہ جیسے بھی رکھا ہے لیکن انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہے. اور وہ کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے انڈیا بیشنگ کی یا کشمیر کے اوپر جھوٹ بکواس کرنے کی. مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو کشمیر میں بھارتی دہشت گردی کا نوٹس لینا چاہیے، تو کیا ان کو پی او جے کے میں پاکستان کی دہشت گردی نظر نہیں آ رہی جس میں اتنے نوجوان لوگ مارے گئے ہیں بٹوین 11th and 15th؟ کیا ان کو پاکستانی جو جیلیں ہیں اور پی او جے کی جو جیلیں ہیں جن میں پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ آف کورس نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو جو گائیڈ لائن دی ہے وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کھائی گلا علی سوجر روڈ جو ہے اس کا ٹینڈر منسوخ کر دیا ہے اور 12 جون کو لوگ دھرنا دے رہے ہیں اس کے لیے، کیونکہ جدید دور میں بھی جبوتا کا علاقہ جو ہے بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ 10 جون کو یعنی کل مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی کے سامنے ایک دفعہ پھر بھوک ہڑتالی کیمپ لگ رہا ہے. 5 کو لگایا تھا جون کو، اب پھر لگ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبات نہ مانے تو ہم کیمپ منر لگا دیں گے اسمبلی کے اندر. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ 11 جون کو اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے ایڈ ہاک ملازمین جو ہے وہ اپنی ملازمتوں کے لیے دھرنا دینے جا رہے ہیں 11 جون کو. ان کو برطرف کیا اور ان کی جگہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا
کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا کے باہر کل مظاہرہ ہوا ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے برطرف 13 ملازمین کے 13 خاندان فاقہ کشی کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے انتہائی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاک چائنا جو سرحد ہے گلگت بلتستان میں، وہاں تاجروں سے زبردستی اربوں روپے کے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، جبکہ تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان چونکہ پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں وہ سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس جو ہے وصول نہیں کر سکتے. یہ غیر قانونی کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. ڈپٹی کلیکٹر نے کل جو تاجروں کی گاڑی پر فائرنگ کی اور بدماشی کی ہے وہ نظر نہیں آتی اس کانفرنس کو، شامدان کانفرنس کو. کسٹم حکام جو سوست کے ڈرائی پورٹ پر 4 ماہ سے انہوں نے کام روکا ہوا ہے وہ نظر ان کو نہیں آتا، جس سے اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. ان کو نظر نہیں آتا کہ جموں کشمیر کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا نوٹس لے، وہ کیا دہشت گردی ہے؟ وہاں تو ابھی لوک سبھا کے الیکشن ہوئے ہیں جس میں محبوبہ مفتی پی ڈی پی کی اور عمر عبداللہ مجرم کانفرنس کا، دونوں ہار گئے ہیں. اور ہارے بھی کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ عمر جو ہے وہ 18 میں سے 15 اسمبلی حلقوں میں سے ہارا ہے اور محبوبہ 18 میں سے 16 میں سے ہاری ہے. یہ دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی. میں نے ہمیشہ کہا ہے ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نہ ہمیں کسی کی مدد کا منتظر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم واویلا ضرور کرتے ہیں بھارتی چینلز پر جا کر، میں بھی بڑا شور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ، لیکن ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی. ہماری لڑائی کوئی نہیں لڑے گا. آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیں کشمیر نیوز ایکسکلوسیوز آن ریڈیو ہمالیہ. ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.